السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک دلچسپ خلائی سفر کرواتا ہوں۔ دو خلائی جہازوں نے ہمارے نظام شمسی سے جو دیکھا ایک انہونی کہانی ہے اور ناقابل یقین ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، کیونکہ میں سائنس اور فلکیات سے متعلق آپ کو نت نئے اور دلچسپ معلومات دیکھتا رہوں گا۔ ستاروں کے درمیان کی پراسرار تاریک جگہ کو بالآخر دو بے خوف خلائی جہازوں نے دکھانا شروع کر دیا ہے، جو کہ نظام شمسی سے باہر جانے والے انسانوں کے بنائے ہوئے پہلے خلائی جہاز بن گئے ہیں۔ سورج کے محفوظ احاطے سے بہت دور ہمارے نظام شمسی کا سرا بظاہر ایک ٹھنڈی اور تاریک جگہ سمجھی جاتی تھی، اور ہمارے قریب ترین ستارے کے درمیان کی انتہائی وسیع جگہ کے متعلق کافی عرصے سے یہ سوچا جاتا رہا ہے کہ وہ عدم وجود کا ایک ڈرا دینے والا لامتناہی سلسلہ ہے۔ کچھ عرصے تک بنی آدم صرف اس کا نظارہ دور سے ہی کر سکتا تھا۔ ماہرین فلکیات نے اس کے متعلق تو زیادہ دھیان ہی نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں وہ اپنے دوربین ہمسایہ ستاروں، کہکشاؤں اور نیبولا یا ستاروں کے جھرمٹ کے چمکتے ہوئے مادے کی طرف رکھتے تھے۔ لیکن 1970 میں بنائے اور لانچ کیے گئے دو خلائی جہاز گزشتہ 2 برسوں سے اس عجیب جگہ سے، جیسے ہم انٹرسٹیلر اسپیس یا ستاروں کے درمیان واقع خلا کہتے ہیں، ہمیں اس دنیا کی پہلی جھلکیاں دکھا رہے ہیں۔ نظام شمسی سے آگے جانے والے پہلے انسانی ہاتھ سے بنائے ہوئے آلات کے طور پر وہ ایسے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں جس کے متعلق کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور جو گھر سے اربوں میل دور ہے۔ کسی اور جہاز نے کبھی اتنا لمبا سفر طے نہیں کیا ہے، اور انہوں نے جو راز افشا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی سے آگے ایک ایسا نظر نہ آنے والا علاقہ ہے جہاں افراتفری اور اڑتی ہوئی جاگ کی طرح کی سرگرمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی یونیورسٹی آف کینٹربری کے ماہر فلکیات مشیل بینسٹر کہتی ہیں کہ جب آپ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کے متعلق حصے دیکھتے ہیں تو وہاں خلا کی جگہ اس تاریکی سے بہت مختلف ہے جس کا ادراک ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ مشیل نظام شمسی کے بیرونی پھیلاؤ کا مطالعہ کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میگناطیسی فیلڈز ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، دھکیلتی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ اس کے متعلق یہ تصور بنا سکتے ہیں جیسے نایاگرا فالز کے نیچے تیراکی کا تالاب۔ تاہم ادھر ادھر ابلتے ہوئے پانی کے بجائے یہاں ہلچل شمسی ہواؤں کا نتیجہ ہے، جو کہ ایک جار جٹ ذرات کی طاقتور بوچھاڑ یا پلازما کا متواتر چھڑکاؤ ہے، جو سورج کی ہر سمت کی طرف اس وقت نکلتا ہے جب یہ پلازما گیسوں کی کاکٹیل خلائی مٹی اور کائناتی شعاعوں سے ٹکراتا ہے، جو ستاروں کے نظاموں کے درمیان اڑتی رہتی ہیں، اور اسے انٹرسٹیلر میڈیم کہا جاتا ہے۔ ریڈیو اور ایکس رے ٹیلیسکوپس کی مدد سے سائنسدان گزشتہ 1 صدی سے یہ تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرسٹیلر میڈیم کس چیز سے بنا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ منتشر آئونائزڈ ہائیڈروجنز ایٹمز، مٹی اور کائناتی شعاعوں سے مل کر بنا ہے، جو گیس کے گہرے مالیکیولز بادلوں کے درمیان ہیں، اور خیال یہ ہے کہ یہی وجہ ہے جہاں نئے ستارے جنم لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نظام شمسی سے ذرا باہر اس کی اصل حالت کیسی ہے، یہ ابھی تک ایک راز ہے، کیونکہ سورج سبھی 8 سیارے اور کائپور بیلٹ کے نام سے مقبول دور دراز ستاروں کے ملبے کی ڈسک سبھی ایک بہت بڑے بلبلے کے اندر ہیں، جو شمسی ہواؤں کی وجہ سے بنا ہے، جسے ہیلوسفیئر کہتے ہیں۔ جب سورج اور اس کے گرد و نواح کے سیارے کہکشاں سے گزرتے ہیں تو یہ بلبلہ انٹرسٹیلر میڈیم سے ایک نہ نظر آنے والی شیلڈ کی طرح مسلسل ٹکراتا ہے، جس کی وجہ سے مضر کائناتی کرنوں کی ایک بڑی تعداد اور دیگر مادہ باہر ہی رہتا ہے۔ لیکن
اس کی زندگی بچانے والی خصوصیات بھی اس کے متعلق جاننے میں مشکلات پیدا کرتی ہیں کہ بلبلے سے پرے کیا ہے، حتیٰ کہ اندر سے یہ جاننا بھی بہت مشکل ہے کہ اس کا حجم اور شکل کیسی ہے۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اپلائیڈ فزکس لیبارٹری کی محقق ایلینا پروورنیکوا کہتی ہیں کہ یہ اس طرح ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ باہر سے کیسا لگتا ہے۔ آپ کو باہر جانا چاہیے اور واقعی طور پر بتانے کے لیے دیکھنا چاہیے۔ سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سورج سے بہت دور سفر کیا جائے، پیچھے دیکھا جائے اور بیرونی ہیلوسفیئر سے تصویر لی جائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر اس کا موازنہ ملکی وے یا ستاروں کی طویل کہکشاؤں کے ساتھ کیا جائے تو ہمارا نظام شمسی بحر الکائل میں ایک چاول کے دانے سے بھی چھوٹا لگتا ہے، لیکن پھر بھی ہیلوسفیئر کا بیرونی کنارہ اتنا دور ہے کہ وایجر 1 اور وایجر 2 خلائی جہازوں کو زمین سے وہاں تک پہنچتے ہوئے 40 سال لگے۔ وایجر 1 جس نے نظام شمسی کے درمیان سے زیادہ براہ راست راستہ اختیار کیا تھا، 2012 میں انٹرسٹیلر سپیس میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ وایجر 2 نے ایسا 2018 میں کیا۔ دونوں اس وقت زمین سے بالترتیب تقریباً 13 ارب اور 11 ارب میل دور ہیں، اور دونوں ہمارے نظام شمسی سے پرے خلا میں ریگ رواں ہیں، اور اس دوران وہ زیادہ ڈیٹا بیچتے جا رہے ہیں۔ ان دونوں بوڑھے ہوتے ہوئے خلائی جہازوں نے ہمیں ہیلوسفیئر اور انٹرسٹیلر میڈیم کے درمیان کی سرحد کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے۔ اس سے ہمیں تازہ سراغ ملتے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی کس طرح وجود میں آیا تھا اور زندگی زمین پر کیسے ممکن ہو پائی تھی، ایک دور کی سرحد سے بہت پرے۔ نظام شمسی کا کنارہ دراصل طوفانی میگناطیسی فیلڈز، کوکبی ہواؤں کا طوفانوں کا ٹکراؤ، انتہائی طاقت والے مادے کی طوفان اور ہر طرف سے آتی ہوئی گھومتی ہوئی تابکاری پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی سورج کی آؤٹ پٹ یا پیداوار میں تبدیلی آتی ہے یا ہم انٹرسٹیلر میڈیم کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہیں تو ہیلوسفیئر کے بلبلے کا حجم اور شکل بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب شمسی ہوائیں تیز یا کم ہوتی ہیں تو وہ بلبلے کے خارجی دباؤ کو بھی بدل دیتی ہیں۔ 2014 میں سورج میں سرگرمی بڑھ گئی تھی، جس سے اس نے خلا میں شمسی ہواؤں کا ایک طوفان سا بھیجنا شروع کیا تھا۔ اس طوفان نے فوراً مرکری یعنی عطارد اور وینس یعنی زہرہ کو شعاعوں سے نہلا دیا تھا، جو کہ 800 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہی تھی، اور 150 ملین کلومیٹر طے کرنے کے بعد اس نے زمین کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا۔ خوش قسمت سے ہمارے سیارے کی میگناطیسی فیلڈ نے ہمیں اس طاقتور اور خطرناک تابکاری سے محفوظ رکھا۔ یہ طوفان ایک دن کے بعد مریخ سے گزرا اور اسٹروئڈ بیلٹ سے ہوتا ہوا دور افتادہ گیسوں کے پہاڑ نما سیاروں مشتری، زحل اور یورینس سے گزرا، اور 2 ماہ سے بھی زیادہ عرصے کے بعد نیپچون پہنچا، جو کہ سورج سے تقریباً 4.5 کلومیٹر دور ہو کر بھی اس کے مدار میں چکر لگاتا ہے۔ لیکن وایجر کی کہانی میں ایک موڑ بھی ہے۔ اگرچہ وہ ہیلوسفیئر چھوڑ چکے ہیں، وہ ابھی بھی ہمارے سورج کے بہت سے اثرات کی زد میں ہیں۔ مثال کے طور پر سورج کی روشنی کو دوسرے سیاروں سے بھی انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور ہمارے ستارے کی کشش ہیلوسفیئر سے بھی پرے تک جا سکتی ہے، اور اس نے اربوں خربوں میل دور برف، مٹی اور خلائی ٹکڑوں کے علاقے کو یکجا رکھا ہوا ہے، جسے اورٹ کلاؤڈ کہتے ہیں۔ اورٹ کے مادے سورج کے گرد گھومتے ہیں، حالانکہ وہ دور دراز کی انٹرسٹیلر سپیس میں تیرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ کچھ دمدار سیاروں کے مدار اورٹ کلاؤڈ تک پہنچتے ہیں، جو کہ 300 سے 1500 ارب کلومیٹر کا علاقہ ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ کوئی بھی مشن بھیجنے کے لیے بہت بہت زیادہ دور ہے۔ جب سے نظام شمسی بنا ہے، ان دور دراز کی چیزوں میں شاید ہی کوئی تبدیلی آئی ہو، اس لیے ہو سکتا ہے ان میں وہ راز اب تک پوشیدہ ہوں کہ سیارے کس طرح وجود میں آئے اور کس طرح ہماری کائنات میں زندگی کا ظہور ہوا، اور نئے ڈیٹا کی ہر لہر کے ساتھ نئے راز اور نئے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ جو بھی ہو، کار کے حجم جتنی بڑی 2 چیزوں نے جو
دیہات کی ڈشوں سے جڑی ہوئی ہیں، ہمارے نظام شمسی کی طرف ہمارا پہلا محافظ دستہ ہوگا، جس نے نہ صرف اس عجیب اور نامعلوم علاقے کے متعلق ہمیں نت نئی معلومات فراہم کی بلکہ دور کی دنیاؤں کا راستہ بھی دکھایا۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔